أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على حبیبه الکریم. آج کا یہ جلسہ عام بعنوان یاد قائد ملت علیہ الرحمٰن منعقد کیا گیا. اس کی نگرانی محترم آدم ملک صاحب نے روکے صدر مجلس وزراء تحریک اور مہمان خصوصی محترم مقام عالی جناب وزیر احمد صاحب، چیئرمین بہادری آرٹ اکیڈمی شہرشین میں تشریف فرما، محترم ڈاکٹر فہیم خان صاحب، جناب ستار مجاہد صاحب، مجاہد ہاشمی صاحب، اور اس جلسے کے سرپرست اعلیٰ جناب مولانا مولوی سید طاہر صاحب قبلہ، جناب سکندر مرزا صاحب، جناب صالح حامد صاحب، اجمل فاروقی صاحب، محفل میں موجود بزرگ حضرات، نوجوان ساتھیوں، السلام علیکم. جیسا کہ آپ تمام حضرات جانتے ہیں کہ پیش و مقررین نے بڑی تفصیل سے ایک تاریخ خاص شخصیت کی زندگی کی جد و جہد کو سامنے رکھا، اور اس کا منشا و مقصد یہی ہے کہ آج کی بھٹکتی ہوئی انسانیت میں بالخصوص ملت اسلامیہ اور اس کے نوجوان اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف ہو اور موجودہ مسائل کا حل تلاش کریں. اور یہ تاریخ کی حقیقت بھی ہے کہ جو قوم اپنے اسلاف کی تاریخ سے واقف نہیں ہوتی وہ قوم اپنی شناخت کھو دیتی ہے. جیسا کہ پیش و مقرر نے بڑی تفصیل سے بتایا کہ قائد ملت کی شخصیت کیا تھی اور ان کے جینے کا منشا و مقصد کیا تھا. جب قائد ملت کی زندگی کا آپ جائزہ لیں گے تو سب سے اولین بات سامنے آ کے کھڑی ہوتی ہے تو وہ یہ کہ وہ سچے عاشق رسول تھے، اور تمام زندگی کا محور اسی پہ گردش کر رہا تھا کہ ایک غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیثیت سے روح زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے ایک اللہ کے بندے نے جدوجہد کیا، اور اسی عزائم میں ایک ایسے گھرانے سے تعلق رکھنے والا شخص کہ ایک ایسے عالم و شوق ماحول میں جہاں کا نظام اور جہاں کا ماحول سرمایہ دارانہ تھا، نصیب خان نصیب یار جن کے گھرانے میں آپ پیدا ہوئے، اور دنیا جانتی ہے کہ اس دور میں چند دالوں کی مزاج کیا تھی، ان کی زندگی کی روش کیا تھی. ویسے حالات میں ایک یسیر اور پھر 7 سال کی عمر میں یتیم ہو گئے، پورے یتیم ہو گئے. 14 سال کی عمر میں آپ کی سرپرستی کرنے والی نانی دنیا سے رخصت ہو گئی. اب جس کو دنیا کی کفالت چاہیے تھا، جو دنیا کی کفالت کا محتاج تھا، اللہ رب العالمین اپنے کبریائی اور کرشمے کے وہ دنیا کے سامنے ظاہر کر رہا ہے. جو دنیا کی شفقت کا محتاج تھا وہ دنیا میں اللہ اس کے حبیب کی شفقت کی تعلیمات کے پیغام عام کرتے ہوئے رونما ہوا. 17 سال کی عمر میں ایک اجتماعی زندگی کا آغاز ہوا، اور اسی کے ساتھ تاریخ سامنے ہر ورق کو بتاتی ہے کہ زندگی کا مقصد یہی تھا کہ مسلمانوں کی زندگی شریعت کے محور پہ گردش کرے، نہ کہ طبیعت کے محور پہ گردش کرے. یہ دو فلسفے ہیں کہ قائد ملت کی تمام زندگی شریعت کے محور پہ گردش کر رہی تھی، اور اس وقت کے حاکموں کی زندگی طبیعت کے محور پہ گردش کر رہی تھی. اختلاف اسی بات کا تھا، جدوجہد اسی بات کی تھی کہ یہ اسلامی حکومت کا نام لینے والے مسلم حکمران جو طبیعت کے محور پہ حکومت کر رہے ہیں وہ شریعت کے محور پہ حکومت نہیں ہو، اور اس حکومت کی بقا کے لیے قائد ملت نے جامع شہادت کیا. آج ابھی پیش و مقرر نے ابوتباد کا نام لیا اور صبح سڑک کے حالات کو بتایا، اور مورد کی حیثیت سے مولوی مولانا وزیر احمد صاحب، چیئرمین اکیڈمی بہادری آرٹ نے جو کتابات میں تاریخ کو قلم بند کیا. آج دنیا ابوتباد کا پھر نام سن رہی ہے. ارے یہ وہ مقام ہے جہاں پانی کے لیے
خون بہایا جاتا تھا، اور کانگریس اس وقت پر سارے ہندوستان کے مسلمانوں میں اضطراب پیدا کر رہی تھی، اور یہ کانگریس اس وقت پر ہندو مہاسبھا کو ایک طرف کھڑا کرتی تو ایک طرف ہندوستان میں RSS قائم ہو چکی تھی۔ ایسے حال و ماحول میں اللہ رب العالمین نے سرزمین دکن پر ایک ایسے لال کو پیدا کیا جس نے وہ دیکھ کر اس کی دور اندیش نگاہیں دیکھ رہی تھی کہ آنے والے حالات سنگین ہوں گے۔ 1923 میں ہندوستان کی سرزمین ناگپور پر ایک RSS کا بنیاد رکھی گئی، اور RSS کو قائم کرنے والے ڈاکٹر ہیڈجوار نے نعرہ دیا کہ ہندوستان کی آزادی کے بعد یقیناً ہندو راشٹر بنے گا، اور ہندوستان کو متحد کرنے کی بات کرنے والا سردار پٹیل یہ چاہتا تھا کہ اس ملک میں مسلمان اقلیت کی حیثیت سے اپنی شناخت کو ختم کر دے، مسلمان اپنی تہذیب کو ختم کر دے، مسلمان قرآن کو ختم کر دے، مسلمان شریعت کو ختم کر دے، مسلمان ساری چیز کو ختم کر کے اس ہندوستان میں سورکر کے مطابق، گولوالکر کے مطابق، ہیڈجوار کے مطابق ہندوستان میں پیدا ہونے والا مسلمان ہندو ہے، اور پھر سے ہندو دھرم کو اپنائے، اور کہیں محمد داس کے نام پر یا کچھ ایسے نام تبدیل کر کے ہندوستانی کی شریعت سے ہندوستان میں زندگی بسر کرے۔ ایسے حالات میں اللہ رب العالمین کی یہ مرضی رہی کہ 1927 میں محترم محمد بہادر خان بہادر یاد رحمان نے اس بکھرے ہوئے شیرازے کو اجتماعیت کا شعور بخشا، اور تمام جب عقائد کی جنگ میں ملوث تمام اس وقت کے زما اور ذمہ داروں کو دعوت دی کہ وقت کا تقاضا ہے کہ آج اللہ اور اللہ کے حبیب کے لیے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد پہ پلیٹ فارم پہ آئے، اور اللہ تبارک تعالیٰ دکھاتا ہے کہ اس وقت کے بڑے بڑے بزرگان ملت نے اس نوجوان کی طرف پہ، اس نوجوان کی آواز پہ، اس نوجوان کے پیغام پہ اللہ رب العالمین نے وہ زبان میں تقویٰ دیا تھا کہ بڑے بڑے عظماء اس وقت کے لبیک کہتے ہوئے جمع ہوئے، تو کہیں عبداللہ شاہ صاحب خدا نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ اے محمد بہادر خان تیری یہ جدوجہد کامیاب ہوگی اور اتحاد ملت قائم ہوگا، تو کہیں خدیر پیا نے ہاتھ اٹھا کے دعا دی کہ اے بہادر خان تجھ کو میری دعا ہے کہ یہ اتحاد المسلمین قائم ہوگی جو آنے والے حالات میں اس فاسد ہندو دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، مسلمانوں کی کفالت کے لیے مسلمانوں کا سہارا بنا گی، یہ وہ مجلس اتحاد المسلمین ہے مسلمانوں۔ تو کہیں ان بزرگوں نے ہاتھ اٹھا کر دیا تو کبھی شفقت کا ہاتھ قائد ملت کے ہاتھ سر پر رکھا، تو قائد ملت محمد بہادر یاد رحمان نے اپنی تبلیغ کا سلسلہ کیا، تو کبھی نعتیہ محفلوں کے ذریعے مسلمانوں کو اتحاد کی دعوت دی، تو کبھی سیرت النبی کے جلسے کے نام پر اتحاد ملت کی دعوت دی، تو کبھی تبلیغ اسلام کے لیے سفر کرتے رہے، اور گاؤں گاؤں خریا خریا پھر کر اس سرزمین دکن پر 23,000 لوگوں کو مشرب اسلام کر کے بتایا کہ جماعت میں سے اتحاد المسلمین کے مقاصد، اخلاص و مقاصد کیا ہے۔ ایسے حالات میں آپ دیکھتے ہیں کہ مورخین لکھتے ہیں کہ تاریخ کے ہر دور میں یہ حالات پیدا ہوئے، روح زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی جو بات کرتا ہے تو دنیا اس کی دشمن بن جاتی ہے، دنیا اس کی دشمن بنتی ہے، دنیا کی ہر طاقت اس کی دشمن بنتی ہے، اور ہر حاکم اس کا دشمن بنتا ہے، ہر اقتدار کو بیٹھ کرنے والا یقیناً اس شخص کا دشمن بن جاتا ہے جو روح زمین پر اللہ کی حکومت کو قائم کرنے کی بات کرتا ہے۔ آج ساری دنیا میں جھگڑا ہے تو ایک ہی بات کا ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ ساری دنیا بڑھ گئی، غار ہرا سے صبح قوم اتر کے آئے، ایک نقصے کیمیات لے کے آئے، یہ نقصے کیمیات کیا تھا؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، کہو کہ اللہ کے سوا لائق عبادت کوئی نہیں، فلاح پا جاؤ گے۔ تو ساری دنیا بڑھ گئی، چچا بھتیجے سے بٹ گئے، مخالفت ہو گئی، بھائی بھائی سے مخالفت ہو گئی، اور صبح قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے گا کہ جس نے اعلان کیا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، دنیا اس کی مخالفت کرے گی، اور اس کی کڑی گزشتہ شریف میں قائد ملت نواب بہادر یار جنگ رحمہ تھے، قائد ملت نواب بہادر یار جہاں روح زمین پہ اس حکومت کو قائم کرنا چاہتے تھے جہاں اکثریت یہ اعلان کرے، ہر شخص یہ اعلان کرے، ہر بشر یہ
کا تصور دینے والے. میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کون سا شرعی نظریہ ہے 2 آنکھ کا؟ کس نے قائم کیا؟ کیا انسانی حقوق کی بات ہے؟ تو دنیا جانتی ہے کہ ہم اس نبی کی امت ہے جس کا تانتا جا کے 1450 سال پہلے مکے کی گلیوں سے ملتا ہے کہ ہمارا تانتا ان سے ہے جہاں کچرا پھینکنے والی ایک خاتون کی خدمت کر کے انسانیت کا پیغام دنیا کو دیا. اور یہ وہ آپ کا نظریہ، یہ گندی جمنی تہذیب یہ شریعت کے دائرے میں نہیں. حکومت زمین پہ ہوگی تو اللہ کی حکومت کو قائم کرنا ہر سجدہ کرنے والے کا کام، ہر یہ اعلان کرنے والے کا کام ہے کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون. جہاد کرنا وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. جہاد کبھی زبان سے ہوا تو کبھی اخلاق سے ہوا تو قائد ملت کی ساری زندگی قرآن کے اس فلسفے پہ محور کرتی ہے. جہاں